الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی میں ہی دفن کر دیے جائیں گے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے. اس بات کو لے کر ہمیں کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اس لیے کہ نسل انسانی کے باپ جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، جنہیں اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو اسی مٹی سے پیدا فرمائے گئے تھے. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اور آج کی جو محفل ہے باب مدینۃ العلم فاتح خیبر داماد مصطفیٰ شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت پاک کے تعلق سے ہے. بڑا نرالا بڑا پیارا شیر سرکار اعلیٰ حضرت نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. یعنی کس نے؟ حضرت علی نے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ.
وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. شیر کا وزن دیکھیے اور بولنے میں بدن میں پھرپھری چل رہی ہے. سبحان اللہ. ہزاروں شیر ایک طرف اور اس شیر کی گہرائی ایک طرف. فرماتے ہیں سبحان اللہ. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض ہو کر، غصہ ہو کر مسجد میں آ کر لیٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت علی رہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود حضور نے فرمائی. پرورش تو پوری کائنات کی میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے ہو رہی ہے، مگر یہ ظاہری پرورش کی بات ہے. حضرت علی شیر خدا کے والد جب انتقال کر گئے اور حضرت علی کی عمر کم تھی اور آپ کے دوسرے بھائیوں کی عمر بھی کم تھی، تو پھر یہ ہوا کہ فلاں کو آپ رکھ لو، فلاں کو آپ رکھ لو اور آپ ان کی پرورش کریں تاکہ ابو طالب کے بعد ان لوگوں کی پرورش میں کوئی دقت نہ ہو. تو حضور نے فرمایا علی کو مجھے دے دو. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا علی کو مجھے دے دو، علی میرے گھر میں رہیں گے. سبحان اللہ. تو حضور نے حضرت علی کی پرورش کی بیٹے کی طرح. اور پھر جب شادی کا نمبر آیا تو حضرت علی کی شادی ہو گئی حضرت فاطمہ سے. تو اب یہ ہوا کہ بھائی علی تو گھر ہی میں رہ رہے تھے، وہ اب داماد بھی بن گئے. تو اب لڑکی داماد کے لیے الگ سے کمرہ چاہیے، لڑکے بہو کے لیے سمجھ لیجئے یا لڑکی داماد کے لیے بھی الگ سے کمرہ چاہیے. تو پھر ان دونوں حضرات کے لیے کمرہ لیا گیا اور یہ دونوں وہاں پر رہے. تھوڑا سا مسجد نبوی سے دور تھا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دوری راس نہیں آ رہی تھی، اپنے ابو جان سے دوری راس نہیں آ رہی تھی. ایک دن کہتی ہے ابو جان مجھے اپنے پاس میں بلا لیجئے. حضرت فاطمہ نے عرض کیا مجھے اپنے پاس میں بلا لیجئے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں. سبحان اللہ. تمہارے نہ رہنے میں مجھے بڑی تکلیف سی ہو رہی ہے. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار یہ تھا کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ضروریات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ اس انداز میں فرماتی تھی کہ میرے آقا کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی محسوس نہیں ہوا. سبحان اللہ. اتنی وفادار بیٹی، اتنی شان اور عظمت والی بیٹی کہ حضور کے ایک ایک ضرورت کا مکمل خیال رکھتی تھی حضرت فاطمہ. حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بیٹی مجھے بھی ایسا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے پاس میں بلا لوں. حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ابو جان آپ کے بازو میں جو گھر ہے نا وہ ان کا ہے، ان سے کہہ دیجئے وہ ہم کو دے دیں، کرائے میں دے دیں یا ایسے ہی دے دیں. حضور نے فرمایا مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے. حضور نے ابھی کہا نہیں مگر جن کا مکان تھا ان صحابی رسول کو پتا چلا، وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ اپنی شہزادی کو اپنے پاس میں بلانا چاہتے ہیں اور آپ کی شہزادی نے ہمارے گھر کی طرف اشارہ کیا. یا رسول اللہ میں یہ گھر آپ کی رضا کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کے لیے. اب حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پاس بازو والے مکان میں آ کر کے رہنے لگی. اور حضور کا مکان اور مسجد نبوی یہ دونوں
جڑے ہوئے تھے، اور وہی حضرت علی کا بھی مکان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، سب چلتا رہتا ہے، ناراض ہو گئے۔ تو آپ جب غصہ ہو گئے تو آپ کسی کے گھر نہیں گئے، کہاں آئے؟ سیدھے مسجد میں آ کر کے لیٹ گئے۔ سیدھے مسجد میں آ کر کے آپ لیٹ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت فاطمہ سے ملنے، تو پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو جان، علی سے میری کچھ انبن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے غصہ ہو کر چلے گئے۔ حضور سمجھ گئے، حضور سمجھ گئے کہ علی جب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضور سمجھ گئے علی جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوئے۔ مسجد میں حضور تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت علی زمین مسجد میں یعنی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور کچھ بچھائی چھائی تو تھی نہیں، اور سے مٹی کی دیوار مٹی کا فرش۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم میں مٹی لگ گئی۔ جب مٹی میں لیٹے ہیں تو مٹی لگ گئی، اور ہمارے گھر کا فرش تھوڑی ہے فرش میں بھی لیٹ جاؤ تو کچھ نہ لگے، اب مٹی کی زمین ہے، حضرت علی اس میں لیٹے ہیں، آپ کے جسم میں مبارک پر مٹی لگ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو علی لیٹے ہیں، داماد بھی تو ہے، جو داماد والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے سسر کہ داماد کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی پرورش میں ہے حضور کی، اسی میں آپ بڑے ہوئے، وہ سب ٹھیک ہے، میرے مصطفیٰ کے امتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، میرے آقا کے خلیفہ بننے والے تھے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ایک رشتہ ہے جو داماد والا رشتہ ہو گیا، اس کا خیال تو الگ سے رکھا جائے گا نا۔ حضور پہنچے، فاطمہ علی کہاں ہے؟ ایسی تھی بات ہے ابو جان، اچھا چلو۔ حضور تشریف لے گئے، مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت علی لیٹے ہوئے غصے میں ہے، جسم میں مٹی لگی ہے۔ میرے آقا بیٹھ گئے وہیں پر، سبحان اللہ، حضرت علی کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت علی کے پہلو میں جہاں مٹی لگی تھی وہاں حضور نے ہاتھ مارا مٹی کو جھاڑنے کے لیے۔ یہ پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، کتنی پیاری تعلیم دی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے دستے مبارک سے آپ کے جسم مبارک کی مٹی جھڑائی، اور جھڑاتے جا رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو تو، سبحان اللہ، اے مٹی والے اٹھو تو۔ ابا تراب مانے مٹی کے باپ، اس کا مطلب ہوا مٹی والے۔ آپ کے جسم میں چونکہ مٹی لگ گئی تھی، خاک لگ گئی تھی، میرے آقا نے اس کو جھڑایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، ابا تراب مانے مٹی والے، قم یا ابا تراب۔ اس کو اردو میں بولیں گے کہیں گے ابو تراب، اردو میں بولیں گے تو کہیں گے ابو تراب، یعنی حضور نے ایک سرنیم عطا فرمایا حضرت علی کو، ایک لقب عطا فرمایا، کون سا؟ ابو تراب۔ بولیے بیماروں کو ذرا بولیے تھوڑا سا، کیا نام عطا فرمایا؟ ابو تراب، یعنی مٹی والے۔ اور وہ واقعہ سامنے آ گیا، اپنے دستے مبارک سے مٹی کو ہٹایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اردو میں کہیں گے قم یا ابو تراب، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار علی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب مجھے کوئی ابو تراب کہہ کر کے پکارتا ہے، سبحان اللہ۔ ابو تراب مجھے جب کوئی کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا یہ لقب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، یہ لقب پاک میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ خاک مطلب وہی اشارہ کیا اعلیٰ حضرت نے، مٹی والے، فرمایا اس نے لقب خاک
شہنشاہ سے پایا. سبحان اللہ. شہنشاہ سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. بہت سے شعر ہیں اس نعت میں، اس میں تشریح میں چلے گی تو پورا وقت ختم ہو جائے گا. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک کی یہ تاریخ ہے 13 رجب المرجب شریف. 13ویں رات چل رہی ہے. یہ رات مولا کائنات کی ولادت یعنی ڈیٹ آف برتھ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی مناسبت سے یہ ہوا کہ آج انہی کا بیان کچھ کر دیا جائے. ارے مولا کائنات تو وہ ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحہ خدا کی مخلوق ان کا ذکر نہ کرتی ہو. یار جو خدا کا محبوب بن جاتا ہے کائنات اس کا گن گایا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ایک شعر میں کہتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. تم تو مصطفیٰ پر مرو بس. تم اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لو کہ ہمیں مصطفیٰ پر قربان ہونا ہے، ہمیں آقا پر فدا ہونا ہے. بس تمہارا یہ کام ہوگا، خدا تمہیں جلوہ مصطفیٰ عطا فرمائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. تم مر کر دیکھو مصطفیٰ کے نام پر، تمہیں مصطفیٰ کی روح وضحا کی خدا زیارت عطا فرما دے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ. ولادت مولا کائنات شیعہ بھی بنا رہا ہوگا اپنے گھروں میں. جہاں شیعہ بہورا لوگ ہیں نا وہاں بھی یہ ہو رہا ہوگا جشن، وہاں بھی یہ جشن منایا جا رہا ہوگا. مگر ان کے جشن اور ہمارے جشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں مولا علی کی بھی بات ہوگی. مولا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی بھی بات ہوگی. سبحان اللہ. اور وہاں صرف علی 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 بس، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، بلکہ دوسروں کو اور الٹا سیدھا بولا جائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، خلیفہ چہارم یعنی چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی شیر خدا. پھر آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے، رضا سے، خوشی سے یہ خلافت سونپ دی تھی حضرت امیر معاویہ کو. آپ خلیفہ بنے ہیں حضرت علی کے بعد، مگر پھر آپ نے اپنی مرضی سے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا کچھ شرطوں کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی. خود علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے. ہم اور آپ اپنے من کی باتیں نہیں کرتے، یہ ترتیب خود مولا کائنات نے بیان فرمائی. پوچھا گیا تھا آپ سے، سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر مولا علی نے فرمایا میں. یہ ترتیب خود مولا کائنات نے بیان فرمائی. اب حضرت مولا علی کو جو ڈھنگ سے ماننے والے ہوں گے وہ اسی ترتیب کے قائل ہوں گے اور اسی ترتیب پر ان کا عقیدہ ہوگا. اور جو سب سے افضل و اعلیٰ صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے بھی افضل و اعلیٰ حضرت علی شیر خدا کو بتائے وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ خود حضرت علی نے اپنے سے افضل حضرت ابو بکر و عمر کو بیان کیا. سبحان اللہ. حضرات محترم،
حضرت علی شیر خدا حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. جب آپ کی پیدائش کا ٹائم آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور اس وقت حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت علی شیر خدا کی پیدائش کا ٹائم ہے. ڈلیوری والا جو درد ہوتا ہے لاکھ عورت چھپائے مگر وہ چھپتا نہیں ہے. اسی حالت میں حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ ہے وہ طواف کر رہی تھی مگر درد جب بڑھا تو اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو سمجھ گئے. فرمایا چچی جان کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے یعنی حضور کی حضرت علی شیر خدا کی والدہ نے عرض کر دیا جس طریقے سے بھی عرض کیا ہوئے معاملہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، طواف جاری رکھیے اور جب درد بڑھ جائے تو پھر آپ کعبے کے اندر چلے جائیے. سبحان اللہ. پہلے جو کعبہ شریف کا گیٹ تھا نا وہ زمین سے لگا ہوا تھا جیسے گھروں میں ہوتے اپنے. اب جو کعبہ شریف کا گیٹ ہے وہ اتنا اونچے ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ایسا اٹھائیں گے تب جا کر اس کی دہلیز پر پہنچیں گے، دہلی پر. پہلے بالکل دیوار سے زمین سے لگا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا چچی جان طواف جاری رکھیے اور جب یہ بالکل موقع قریب آ جائے اور آپ کو لگے کہ اب وقت قریب ہے تو آپ کعبے کے اندر چلے جائیے گا. اور جب وقت وہ آیا تو حضرت فاطمہ جو ہے حضور کی چچی یہ اندر چلی گئی کعبے کے اندر اور کچھ دیر کے بعد وہاں جب کعبے کے اندر گئی تو حضرت علی شیر خدا کی پیدائش کعبے کے اندر ہو گئی. سبحان اللہ. کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر آئی. پھر آپ کے والد کو خبر دی گئی ابو طالب کو، وہ خوشی سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشخبری اور بشارت اور مبارکبادی آپ کی والدہ کو اور آپ کے والد کو دی، یعنی چچا اور چچی کو دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ دنوں تک حضرت علی شیر خدا نے دودھ نہیں پیا. حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ علی دودھ نہیں پی رہے. میرے آقا تشریف لائے اور حضرت علی کو اپنی گود میں لیا اور حضور نے اپنی انگشت مبارک کو حضرت علی کے منہ میں رکھ دیا. سبحان اللہ. حضرت علی نے اس کو چوسنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا. حضرات محترم حقیقت یہی ہے کہ علی مولود کعبہ ہیں، کعبے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی. یقیناً یہ وہ فضیلت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. مگر اسی بات کو لے کر کے شیعہ اور جو حضرت علی کو بلا وجہ ماننے والے ہیں انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی باتیں بکواس کر دی ہیں. انہوں نے یہی دلیل بنائی جو کعبے کے اندر پیدا ہو، اگر وہ نبی نہیں ہوگا تو کون نبی ہوگا؟ استغفر اللہ. انہوں نے اس دلیل سے اسے دلیل بنا کر کے کچھ لوگوں نے یہ بکواس بھی کرنا شروع کر دیا. علی نبی تھے، کعبے کے اندر جو پیدا ہوا وہ نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ استغفر اللہ. حضرات محترم حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا یقیناً اس فضیلت میں لاجواب تھے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو آپ نبی ہیں. یہ ہے ہرگز ایسا نہیں ہے. اور جو اس عقیدے کو رکھے وہ خارج ایمان ہے، کافر ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے اور نبی پیدا نہ کوئی ہو سکتا ہے. حضرت علی میرے مصطفیٰ کے امتی ہے، نبی ہرگز نہیں ہے. جو بھی آپ کو نبی مانتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. وہ علی کا نعرہ لگاتے لگاتے مر کیوں نہ جائے، مگر حضرت علی کو جو نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہی قادریوں کا، چشتیوں کا، سہروردیوں کا، نقشبندیوں کا، حنفیوں کا، حنبلیوں کا، مالکیوں کا، شافعیوں کا، بخاری اور مسلم اور تمام اہل اللہ کا عقیدہ ہے علی مصطفیٰ کے امتی ہے، نبی نہیں ہے. باب کعبہ کے اندر پیدا ہونا یقیناً فضیلت والی بات ہے، مگر ایسا نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے نبی بن گئے.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ ہیں آپ۔ حضرت فاطمہ جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی، ماں کی طرح بڑی خدمت کرتی حضرت فاطمہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، یعنی حضور کی چچی کا، حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا شریف غسل کرنے والوں کو دیا۔ غسل کرانے والی جو لیڈیز تھیں ان کو حضور نے اپنا جسم مبارک سے لگا ہوا کرتا شریف عطا فرمایا، اور فرمایا میری چچی کو جب غسل دے دینا تو میرا یہ کپڑا انہیں کفن کی شکل میں پہنا دینا۔ سبحان اللہ، میرا یہ کرتا انہیں کفن کی شکل میں پہنا دینا، اور جب قبر خود جائے، ان کی قبر جب کھود دی جائے تو مجھے بتانا۔ قبر جب کھود گئی تو میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اپنی چچی کی قبر جس میں آپ کو دفن کیا جانا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر مبارک کے اندر تشریف لے گئے، اور حضور نے کرم فرمایا، اس قبر مبارک میں مصطفیٰ جان رحمت لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، قبر میں لیٹ کر کے حضرت علی شیر خدا کی والدہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کیا، مولا یہ میری چچی ہے، میری ماں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، الہی ان پر رحم فرما، سبحان اللہ، الہی ان پر کرم فرما، مولا ان کی قبر کو چاروں طرف سے کشادہ فرما دے، ان کی قبر میں رحمت اور انوار کی بارشیں عطا فرما۔ حضور قبر میں لیٹ کر کے اپنی چچی حضرت فاطمہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جسم مبارک سے لگا ہوا کپڑا کفن میں عطا فرمایا، اور قبر میں لیٹ کر مصطفیٰ نے دعا کیا۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ قسمت کی ہے حضرت فاطمہ جو حضور کی چچی ہے، حضرت علی کی والدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی انتقال کر گئی، اور آپ کے یعنی حضور کے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ حضرت علی آ گئے حضور کی پرورش میں، حضور نے اعلان نبوت کر دیا۔ اعلان نبوت جیسے ہی کیا تو حضرت علی شیر خدا نے ایک دن حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضور کو، رات میں آپ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی اس وقت۔ تو حضور سے حضرت علی پوچھتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے کا رواج تھا نہیں، اور علانیہ بھی نماز پڑھنے کا رواج ابھی نہیں تھا، چھپ کر کے پڑھنے کا حکم تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے حضور سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے تھے، تو حضرت علی نے جب پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات بیان فرما دی کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، میں آخری رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین حنیف دے کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر حضور نے بیان فرمایا اے علی میں بھی تمہارے سامنے بھی اس دین کی دعوت پیش کرتا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور کی بات کو سن کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کہو گے کہ پہلے سے مسلمان نہیں رہے گا، ہاں تو حضور کے گھر میں تھے، یقیناً حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، پوجا پاٹ نہیں کی، بت کھانے کبھی تشریف نہیں لے گئے، میرے آقا کے گھر میں رہے اور بتوں کے پاس جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر حضور کی تبلیغ دین کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ظاہری اعتبار سے حضور کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اس لیے حضور نے انہیں بھی کہا، اور حضرت علی نے بغیر دیری کے ایک فوراً کلمہ طیب پڑھ لیا۔ اس لیے یہ آپ ہیں اولین مسلمین، اول الاسلام، یعنی اول مسلمین ہیں آپ۔ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو حضرت علی شیر خدا بھی انہی میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 8 سال کی عمر تھی آپ کی۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت علی شیر خدا ایمان لائے، اور بزرگوں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ سب چلتا رہا اور سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت علی شیر خدا کی والدہ کہتی ہے جب حضرت علی کا نام رکھنے کا نمبر آیا
تو حضور نے ابو طالب سے پوچھا چچا جان کا نام رکھا ہے ان کا آپ نے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نام رکھا ہے. تو حضور نے فرمایا ان کا نام رکھو علی، جس کا مطلب ہے بلند ہمت والا. جیسے ہی حضور نے فرمایا تو آپ کی چچی حضرت فاطمہ فوراً کہتی ہے قسم خدا کی علی جب میرے شکم میں تھے تو میں ایک غیبی صدا سنتی تھی کہ اے فاطمہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام علی رکھنا. سبحان اللہ. مطلب آپ نے وہی نام بتایا جو مجھے غیب میں سنایا جاتا تھا. سبحان اللہ. ابھی تک حضرت فاطمہ خاموش تھی اپنے شوہر کے سامنے، مگر جب حضور نے کہا علی نام رکھو تو آپ فوراً پکار اٹھی کہ یہی نام ہے جس سے جو غیبی صدا میرے کانوں میں پڑتی تھی، کہتی تھی اس کا نام کیا رکھنا؟ علی رکھنا. پھر شیر خدا، باب مدینۃ العلم، داماد مصطفیٰ، عالم ما کان و ما یکون. پھر حضرت علی کے سب القابات ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر شادی کا نمبر آیا تو حضرت فاطمہ کی طرف حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ پہنچایا، حضرت عمر بھی رشتہ لے کر گئے. حضور بس اتنا فرمایا ابو بکر فاطمہ کے نکاح کے لیے ہم خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. پھر سب لوگوں نے مل کر کس کو آگے بڑھایا؟ حضرت علی کو. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور بھی دیگر صحابہ نے علی آپ جاؤ اور آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگو. حضرت علی کہتے ہیں شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، نہیں جائیں گے. کیسے جائیں؟ لوگوں نے کہا جائیے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں حضور. سبحان اللہ. بہرحال حضرت علی شیر خدا کو کہا سنا گیا تو حضرت علی شیر خدا گئے شرماتے ہوئے جھجکتے ہوئے حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے؟ حضرت علی شیر خدا کو دیکھ کر پہلے تو حضور نے فرمایا مرحبا اہلا و سہلا، اچھے آئے. سبحان اللہ. پھر پوچھا تو حضرت علی نے بالکل خاموشی سے دھیرے دھیرے بول دیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک. اتنے میں یہاں حضرت علی نے کہا اور وہاں حضرت طائر صدرہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. یہاں حضرت علی نے عرض کیا اور وہاں حضرت جبریل امی حاضر. اے اللہ کے رسول خدا حکم دیتا ہے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا جائے. سبحان اللہ. فوراً اعلان ہوا. حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا. حضور نے جاؤ اعلان کرو نکاح ہونے والا ہے. فوراً پھٹافٹ نکاح وہ اعلان ہوا اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے صحابہ کو. صحابہ گئے پھر دلہن کے لیے تیاری کے سامان ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ سامان لے کر اگر آئے اور مسجد نبوی ہی میں حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو گیا. اور آج سے آپ اس وقت سے آپ بن گئے حضور کے داماد. سبحان اللہ. مگر حضور نے فرمایا علی سنو، 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے ایک ہی وقت میں، مگر جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے با حیات ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح حرام ہے. سبحان اللہ. مطلب قرآن میں اجازت دی گئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس کا مطلب ہے 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے اگر کوئی عدل و انصاف سے کام کرتا ہو تو. مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی مگر تمہارے لیے ہمارا حکم یہ ہے جب تک میری شہزادی ہے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تم دوسرا نکاح کرو گے میری بیٹی کی سوتن آئے گی اور اس سے میری بیٹی کو تکلیف ہوگی. اور علی تم جانتے ہو فاطمہ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور ہماری تکلیف سے خدا ناراض ہوتا ہے. جس بات سے ہم ناراض ہو، جس بات سے ہم کو تکلیف ہو خدا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اے علی اس لیے فاطمہ کے رہتے ہوئے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. قرآن میں اجازت ہے مگر حضور نے منع کر دیا اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. پھر جب آپ پردہ فرما گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے کئی ایک نکاح اور کیے، پھر ان سے آپ کے کافی اولاد ہوئی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا.
اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جس کی فضیلت میں حدیث آئی ہے وہ ذات علی شیر خدا ہے۔ تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی شیر خدا کی تعریف کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند و بالا۔ حضرت علی بے مثال عالم تھے، اتنے زبردست مفسر محدث، اتنے زبردست عالم تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی خاص مسئلے پر کوئی فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں اپنی دور خلافت میں، تو دیکھتے کہ علی نہیں ہے تو اللہ سے عرض کرتے مولا یہ فیصلہ صحیح ہو، مجھے غلط فیصلہ کرنے سے بچانا۔ اور حضرت علی اگر ہوتے تو حضرت عمر کو ایک ہمت ملتی کہ علی ہے، اگر مجھ سے چوک بھی ہوگی تو علی اشارہ کر دیں گے، سبحان اللہ۔ فیصلہ کرنے بیٹھتے تو حضرت علی کی موجودگی میں فیصلہ کرتے، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بتائیں کیسے حضرت علی نڈر بے باک بہت بڑے عالم دین تھے نا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حجر اسود کو چوما، حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور چوم کر کے فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے باوجود میں تجھے چومتا ہوں اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ کہا کہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے تو سلام پڑھ لیں گے سیدھے، ہاں بولیے، نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان۔ جب یہ کہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حجر اسود نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان؟ ہم نے اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے یہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، سبحان اللہ۔ حجر اسود وہ ہے جو فائدہ بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی بروز قیامت۔ یہ چومنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا اور چومنے والے کی بدعقیدگی کی بھی گواہی دے گا، بولے گا مولا اس نے جب مجھے چوما تھا تو یہ صاحب ایمان تھا، اور اگر کوئی والا ہوگا تو کیا کہے گا یا اللہ اس نے چوما تھا مگر یہ خبیث تھا، اس سے معلوم ہوا حجر اسود بروز قیامت نفع بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا سچ کہا اے علی، یقیناً تم نے بالکل سچ کہا، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہاں سے بول دیا تم نے، میں امیر المومنین ہوں، میں یہ ہوں، میری بات کاٹنے کی ہمت کہاں؟ علی تم نے بولا تو بولا کیسے نہیں؟ یہ ساری بات حضرت عمر نے نہیں کہی، حضرت عمر نے کسی بات کے تحت کہہ دیا تھا، مگر جب علی نے یاد دلایا تو حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا اے علی تم نے سچ کہا، سبحان اللہ۔ افسوس کچھ جاہل کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کھٹپٹی تھی، ان حضرات کے درمیان کوئی بھی کھٹپٹی نہیں تھی، بالکل کلین معاملہ تھا، وہ ان پر مرتے تھے وہ ان پر مرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی بھی بے انتہا، حضرت عمر فاروق اعظم بھی محبت کرتے اور حضرت عمر سے حضرت علی محبت کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کبھی حضرت ابو بکر و عمر کی بات آتی، حضرت علی شیر خدا منبر پر ہے اور جب ان دونوں مقدس ہستیوں کی بات کرتے تو حضرت علی رو دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے کرتے مولا کائنات رو دیا کرتے، حضرت عمر کا ذکر کرتے کرتے مولا علی رو دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ ایسی محبت، ایسا لگاؤ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ان چاروں کو صحیح مانے اور ان چاروں کو آپس میں ایک دوسرے پر مرنے مٹنے والا مانے وہی سنی ہے، اور جو اس سے بہک جائے وہی گمراہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا اے امیر المومنین اللہ آپ کو اور ہنسائے، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے؟
کوئی معاملہ ہے؟ باتیں دیکھیے کتنی پیاری باتیں ہو رہی، سبحان اللہ۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، کوئی معاملہ ہے؟ حضرت علی نے، حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، ہاں اے علی تمہاری قسمت پر سبحان اللہ فخر کر رہا، رشک کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں تمہیں رب نے کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی سمجھ گئے کوئی معاملہ ہے۔ حضرت علی نے پھر پوچھا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ ابو بکر ابھی میرے مصطفیٰ کے بارے میں بیان کریں گے، سبحان اللہ۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یار دنیا تعریف کرے یا اپنی جگہ پر ہے، مزہ تو تب آتا ہے مصطفیٰ کہہ دے میرا علی لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت علی نے پوچھا کیا کہا میرے آقا نے؟ تب حضرت ابو بکر نے فرمایا اے علی میرے مصطفیٰ نے تمہارے بارے میں مجھ سے یہ کہا، اے ابو بکر بروز قیامت جب لوگ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جسے جسے میرا علی گزرنے کی پرمیشن دے گا، جسے جسے میرا علی گزرنے کی اجازت دے گا، جسے گزرنے کی چٹھی میرا علی دے گا وہی پل صراط سے گزر پائے گا، دوسرا کوئی گزر نہیں پائے گا۔ گزرنے سے پہلے علی کی پرمیشن چاہیے، سبحان اللہ۔ اور علی جیسے اجازت دیں گے وہی پل صراط سے گزرے گا، یہ سننا تھا کہ پھر حضرت علی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانے لگے، سبحان اللہ۔ حضرت علی اب حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اے علی اب آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تب حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہاں پیارے ابو بکر، آپ سے میرے آقا نے میرے بارے میں کہا، میرے آقا نے آپ کے بارے میں مجھ سے بھی کچھ کہا ہے، سبحان اللہ۔ بڑی تڑپ کو بولی یار، سبحان اللہ۔ علی کا ذکر تو در و دیوار بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے، سبحان اللہ۔ خاص مقام میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو فرمایا، عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر جب حضرت علی مسکرائے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا علی کیا معاملہ ہے، ایسا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے امیر المومنین، آپ سے میرے مصطفیٰ نے کہا علی جیسے چٹھی دے گا وہی گزرے گا۔ تو اب سنیں میرے مصطفیٰ نے مجھ سے یہ کہا تھا اے علی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو وہی پل صراط سے گزرنے دینا، جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہ ہو اسے ہرگز پل صراط سے گزرنے نہ دینا، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے آپ کے بارے میں ہم سے کہا ہے ابو بکر کا دشمن پل صراط سے گزرنے نہیں دینا، عمر کا دشمن پل صراط سے گزرنے نہیں دینا۔ کسے گزرنے دینا؟ جو ابو بکر والا ہو، جو عمر والا ہو، جو ان کا دشمن ہو وہ گزرنے نہیں دینا اسے۔ میرے آقا نے مجھ سے یہ کہا ہے اور ہم تیاری میں ہم گزرنے نہیں دیں گے، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ یہ شیعہ گزر پائے گا؟ گزر پائے گا؟ یہ کمبخت مکار نالائق یہ گزر پائیں گے؟ یہ اورے بہورے جتنے ہی سب گزر پائیں گے؟ نہیں گزر پائیں گے۔ علی ماریں گے کنٹاپ ٹاپ ایک طرف، ارے حضور ہم تو آپ کو خدا تک کہتے رہے دنیا میں، آپ کو تو ہم نہ جانے کاکا مانتے رہے نہیں لوگ، نہ جانے کاکا کہا آپ کے بارے میں، کیا کیا مانا آپ کو، آپ ہم ہی کو نہیں گزرنے دے رہے۔ پوری زندگی تو ہم نے علی کہتے کرتے گزار دیا، آپ کے خطبے پڑھتے پڑھتے اوٹ پٹانگ بات بولتے بولتے گزار دیا، آج جب گزرنے کا نمبر آیا تو ہبی کو روک دیا تو علی کیا کہیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو ابو بکر کا نہیں اسے گزرنے نہیں دیا جائے گا، جو عمر کا نہیں اسے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو میرا خطبہ تو پڑھتے رہے مگر مصطفیٰ کے یار غار کو برا کہتے رہے، میرا خطبہ تو پڑھتے رہے مگر مصطفیٰ کے ساتھی حضرت عمر کو برا کہتے رہے۔ میرے آقا نے پہلے ہی بندش لگا دیا، کچھ بھی ہو جائے آقا کے فرمان پر عمل ہوگا، ہم تمہیں گزرنے نہیں دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دے دنا دن ٹھکائی کر کے سیدھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات اہل سنت والجماعت ہی گزر پائیں گے، کیونکہ یہ وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے۔ مقام ابو بکر اپنی جگہ، مقام عمر اپنی جگہ، مقام عثمان اپنی جگہ، مقام علی اپنی جگہ، مقام صحابہ اپنی جگہ۔ ہم اہل سنت والجماعت وہی ہے جو کسی سے کسی کو گھٹایا اور بڑھایا
نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم اور آپ کو قائم رکھے. فتح خیبر ایک بہت بڑا قلعہ تھا, یعنی سمجھ لو کہ 1 ایکڑ میں بنا ہوا چھوٹے چھوٹے قلعے, اور ان سب میں ایک بڑا قلعہ. سمجھ میں آیا؟ یعنی آدمی گھستا جائے, دوسرا کمرہ, پھر تیسرا کمرہ. تو خیبر جو یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا. جب کبھی لڑائی ہوتی ہے اور دشمن ان کو گھیرے میں لے لیتا تو اسی میں گھس جاتے اندر, گھس جا کر کے اس کو بند کر لیتے. کئی دروازے بند ہو گئے, اب آؤ, کیسے آؤ گے, لڑو گے اندر. قلعہ بھی پرانے زمانے کا کیسا ہوتا تھا, اندر گھس جاتے اور بند کر لیتے. اب جو لوگ جاتے جنگ لڑنے, ان سے پریشان ہو کر کتنے دن بعد آدمی باہر کا آدمی کھائے گا پیے گا, چھوڑ چھاڑ کے بھگ دیا کرتا. جب یہودیوں نے بہت پریشان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, خدا کا حکم ہوا ان سے جہاد کرے, حضور نے جب گھیراؤ کیا ان کا, سب گھس گئے اندر, دروازہ بند. حضرت ابو بکر گئے مگر فتح نہیں ملی, مطلب حضور نے کمانڈر بنا کر پہنچایا مگر فتح نہیں ملی. حضرت عمر کو بھیجا مگر فتح نہیں ملی. میں نے مطلب دروازہ توڑ تاڑ کے اندر یہ لوگ نہیں جا پائے. ان لوگوں نے اوپر سے قلعہ کے اندر سے باہر سے ایسے پتھر پھینکے کہ یہ لوگ مجبور ہو کر واپس آ گئے, اور بھی کئی لوگ ایسا واپس آ گئے. کئی دن کا گھیراؤ تھا. پھر ایک دن حضور نے فرمایا کل ہم ایسے آدمی کو کمانڈر بنائیں گے جو فتح خیبر کر کے آئے گا. سبحان اللہ, جو فاتح خیبر بنے گا, جو خیبر کو جیت کر کے آئے گا. نام نہیں بتایا حضور نے, نام نہیں بتایا. اب صحابہ رات بھر کروٹ بدلتے رہے کہ یہ فخر ہمیں مل جائے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر, عمر اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں ہم کو کبھی خواہش نہیں تھی کہ ہم کہیں کے کمانڈر بنے اور فاتح بنے, مگر جب حضور نے یہ فرمایا تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا, مصطفیٰ نے فرما دیا بات بالکل اٹل ہے, کاش یہ جھنڈا ہمیں عطا کر دیا جائے, کاش یہ جھنڈا ہمیں عطا کر دیا جائے. ساری رات بے چینی میں لوگوں کی گزرتی ہے, تہجد پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لی, مگر مسئلہ نیند کا حل نہیں ہو رہا ہے. صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز ہوئی, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں, صحابہ منتظر ہیں, لب مصطفیٰ کس کا نام لیتے ہیں, مصطفیٰ کے لب مبارک سے کس کا نام آتا ہے, سب منتظر ہیں, سب خاموش ہیں. اچانک میرے مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی اور اس کے بعد دیکھا مجمع میں تو پکار اٹھے اینا علی. سبحان اللہ, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. عرض کیا حضور علی کی آنکھیں دکھ رہی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے, اس لیے علی یہاں نہیں آ پائے. فرمایا جاؤ علی کو فوراً بلا کر لاؤ. سبحان اللہ, فوراً بلا کر لاؤ. حضرت علی درد سے پریشان تھے, لیٹے ہوئے تھے. بلایا گیا, حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن تھوک شریف اپنی انگلی شریف پہ لے کر کے حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. آنکھیں بالکل شفا یاب ہو گئی, ساری تکلیف ختم ہو گئی, سارا درد ختم ہو گیا. مولا علی فرماتے ہیں پوری زندگی مجھے کبھی آنکھوں میں تکلیف, تھوک لگایا آنکھوں میں, شفا عطا فرمائی شافع مطلق نے. سبحان اللہ. شفا عطا فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جھنڈا شریف لیا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. فرمایا علی جاؤ خیبر کو فتح کر کے لاؤ. سبحان اللہ. اب حضرت علی چلے, مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اب کہاں کا ڈر ہے بھائی. جب مجاہد چلتا ہے تو اس کی اپنی ایک چال الگ ہوتی ہے, شان الگ ہوتی ہے. حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ کو اس طرح چلنا پسند نہیں ہے, اکڑ کر چلنا, بالکل بہادروں کی طرح چلنا رب کو پسند نہیں ہے. ہاں مگر ایک جگہ پسند ہے, کہاں, میدان جہاد میں, کیونکہ دشمن کے سامنے اپن کو اپنا جلوہ دکھانا. صوفی جی جھک کے وہاں جانے تلوار لگے بالکل بن گئے, بالکل ایسے نہیں, وہاں بالکل شان و شوکت سے جایا جاتا ہے نا, تبھی تو دشمن پر اس کا اثر ہوگا. حضرت علی چلے اور حضور نے فرمایا جاؤ علی فتح کر کے آؤ. سبحان اللہ. حضرت علی نے جب چرپٹ مچائی ہے جا کر کے, سبحان اللہ, جب آپ نے اپنی تدبیروں سے جنگ کی ہے, سبحان اللہ, اور جب جوش میں آئے ہیں شیر خدا فاتح خیبر, جو دروازہ جو بڑا والا وہ کھول نہیں رہے تھے یہودی لوگ. حضرت علی کو جب جوش آیا, یوں کہو کہ اللہ نے اسپیشل طاقت آپ کو عطا فرما دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرے تکبیر لگاتے ہوئے دروازے پر جو ہاتھ مارا ہے, ایک ہاتھ سے دروازے کو اکھاڑ ڈالا. سبحان اللہ.
ایک روایت میں آتا ہے اٹھا کر پھینک دیا اس کو اور دروازہ کھل گیا، مسلمان اندر جا کر چٹنی مچا دی، کاٹا پیٹا اور اس کے بعد جیت گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اس کو پکڑے رہے ہاتھ میں کائی کی طرح، ڈھال کی طرح، اور اسی سے لوگوں کو ڈھکیل ڈھکیل کر کے مارتے رہے، اور جب پھینکا گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 لوگ اس دروازے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہ رکھ سکے۔ اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 لوگ تھے جو دروازے کو ہلانا چاہا تو زمین پر جب گر گیا تھا تو ان لوگوں نے اٹھانا چاہا تو ہلا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، 40 ہی مان لو یا 80 مان لو، سبحان اللہ، 40 لوگ وہ بھی عرب کے اٹھائے دروازے کو، دروازہ ہلے بھی نہ، 80 لوگ اٹھائے ہلے بھی نہ۔ مولائے کائنات نے جوش و جلال کے عالم میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے ایک ہاتھ سے دروازے کو اکھاڑ ڈالا تھا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا میرا علی شیر خدا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بے شمار ہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں حضرت علی کی تعلق سے حضور نے ایسی باتیں بیان فرمائی جس کو یہ شیعہ لوگ دلیل بناتے ہیں۔ دیکھو حضور نے علی کے بارے میں ایسا کہا، کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ اس کو غدیر خم ایک مقام تھا، فتح مکہ کے بعد حضور واپس تشریف لائے، مدینہ شریف آ رہے تھے، اور حضرت علی کو حضور نے کہیں لڑائی کے لیے بھیج دیا تھا کمانڈر بنا کر۔ حضرت علی وہاں سے جیت کر کے آئے، حضور وہاں سے آئے، اور دونوں ایک جگہ پر مل گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے کچھ حکم ایسے نافذ فرمائے تھے جیتنے کے بعد جو لوگوں کو پسند نہیں آئے، جس کی تعلق سے حضرت علی کو لوگ الٹا سیدھا کہنے لگے۔ مال ملا، تھان ملا، کپڑا بہت زیادہ جیت کر کے آپ آئے تھے، تو اس میں آپ نے حکم فرما دیا 1 انچ بھی اس کا کوئی کپڑا نہیں لے سکتا، بھلے ہی جیتے ہو تم، تمہارا مال ہے، یہ مال غنیمت ہے، مگر یہ سب مال حضور کی بارگاہ میں پہلے پیش ہوگا، 1 چندھی بھی کسی کو ابھی نہیں ملے گی۔ مگر اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے، کیوں نہیں، ہم جیت گئے، ہم کو ضرورت ہے، احرام کی چادر کی ضرورت ہے، دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے تعلق سے کچھ باتوں کو لے کر حضرت علی شیر خدا کے بارے میں لوگوں نے کچھ نازیبا کلمات استعمال کر دیے۔ حضور فتح مکہ سے واپس آئے، حضرت علی ادھر سے آئے، اور راستے میں ملے، ایک مقام تھا غدیر خم، اور حضرت علی نے بتایا یا رسول اللہ یہ لوگوں نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، اور لوگوں نے حضرت علی کی شکایت حضور سے کی جو حضور کو ناگوار گزری۔ حضرت علی کے بارے میں حضرت علی کے شکایت جب لوگوں نے حضور سے کرنا شروع کر دیا، میرے مصطفیٰ کو ناگوار گزرا، حضرت علی کے بارے میں بہت الٹا سیدھا لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اسی مجمع، اسی لشکر میں سے کچھ لوگوں نے جب یہ سب کہا تو حضور کو ناگوار گزرا۔ تب حضور نے ایک خاص جگہ پر قیام فرمایا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، سبحان اللہ۔ چونکہ وہاں حضرت علی کے تعلق سے بدگمانیاں پھیل چکی تھی، حضرت علی کو لوگ الٹا سیدھا کہنے لگے تھے، اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی طور پر اس خطبے میں کسی اور کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت علی کا ذکر کیا۔ اے لوگوں، علی کو یہ کہتے ہو، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی کی شان یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے، علی کے درجے یہ ہے۔ حضرت علی کے مراتب بیان کیے، اس میں کسی اور صحابی کا معاملہ حضور نے وہاں پر بیان نہیں فرمایا، صرف حضرت علی کے فضائل۔ اور یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے، سبحان اللہ۔ مطلب یہ فضیلت اسپیشلی طور پر حضور نے حضرت علی کی بیان فرمائی، جس کو سن کر یہ لوگوں نے کہا کہ دیکھا اتنا اہتمام حضور نے کسی کے لیے کیا، کیا یہ مقام جو حضرت علی کے بارے میں حضور نے بیان کیا، کیا یہ مقام حضرت ابو بکر کا بیان کیا، کیا عمر کا، عثمان کا، کسی اور صحابی کا حضور نے ایسا بیان کیا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی شان الگ ہے، یقیناً علی کی شان الگ ہے، مگر تم نے جو نظریہ لیا، تم نے جو اس کا حل نکالا، یہ تمہارا حل غلط ہے۔ یقیناً حضرت علی لاجواب ہے، بے مثال ہے، مگر وہ موقع واردات ایسی تھی کہ وہاں پر حضرت علی کے تعلق سے بدگمانیاں تھی، اس کو دور کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کی اسپیشل فضیلت بیان فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی اپنے اعتبار سے لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ حضرت علی ہی وہ تھے جو ممبر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے میں سب کو جواب دوں گا، سبحان اللہ۔ آؤ میران، پوچھو جو پوچھنا ہے، سبحان اللہ۔ اسی تو حضرت حضور نے ارشاد فرمایا تھا
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے. لوگ پوچھتے حضرت علی اس کا جواب دیتے، غیب کی باتیں بتاتے. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے خاص عطا فرمایا. آپ کم عمر تھے، یمن کا قاضی بنا کر حضور نے پہنچایا، چیف جسٹس بنا کر پہنچایا. تو حضرت علی نے عرض کیا میں تو ابھی کم عمر ہوں، آپ مجھے یمن کا قاضی بنا کر کے پہنچا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ادھر آؤ. حضور نے حضرت علی کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اور دعا کیا مولا میرے علی کو بہترین قاضی بنا دے. سبحان اللہ. میرے علی کو بہترین علم عطا فرما دے. بس ہو گئی دعا سو ہو گئی. اس لیے حضرت علی شیر خدا کا علمی اعتبار سے بھی حضرت علی شیر خدا کا مقام صحابہ میں بہت افضل و اعلیٰ ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. بڑا پرفتن دور ہے حضرات محترم. جو ہے وہ بیان کرو نا یار، جنت تو ملے گی ایسے میں بھی نا. الٹی سیدھی باتیں بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہ جانے کیسی لوگ پیدا ہو گئے ہیں. بس ارے یہ کون سی محبت کا دعویٰ؟ ہم نے ابھی حضرت علی کا بیان کیا تو کیا اس میں کوئی توہینی جملہ استعمال کیا؟ نہیں. سب صحابہ اپنی جگہ پر، حضرت علی کا مقام اپنی جگہ پر. میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا علی تمہارے معاملے دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جو تمہیں حد سے بڑھائے گا، ایک وہ جو تمہیں حد سے گرائے گا. دونوں بیکار ہیں، دونوں بیکار ہیں. ایک یہ شیعہ اور دوسرا یہ دارہات والے، یہ دونوں بیکار ہیں. حضور نے فرمایا خارجی حضرت علی کو نہ جانے کیسا الٹا سیدھا بولتا ہے، گھٹاتا ہے آپ کے درجے سے آپ کو، اور شیعہ آپ کے درجے سے آپ کو بڑھاتا ہے. میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا علی تمہارا حال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. عیسیٰ ابن مریم کو کچھ لوگوں نے گھٹایا، ان کی ماں پر تہمت لگا دی، اور کسی نے بڑھایا تو خدا بنا دیا. اے علی تمہارے معاملے دو گروہ ہوں گے، بالکل وہ گروہ ہوئے. میرے آقا نے حضرت علی نے ساتھ فرمایا میرا اس میں کوئی قصور نہیں. حضرت علی اپنے دور خلافت میں اپنے بارے میں بڑھا چڑھا کر بولنے والوں کو، حضرت ابو بکر و عمر کو گھٹا کر بتانے والوں کو چھٹائی کرتے رہے. سٹائی سمجھے، کوڑا ہی کوڑا مارتے رہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے اس نے یہ کہا، اس نے کہا، آپ اس کو بلا کر کے پٹائی کرتے رہے اور فرماتے رہے خبردار مجھے کوئی ابو بکر و عمر سے افضل نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. یہ محبت، یہ تعظیم ان حضرات کی. سبحان اللہ. ایک کرامت سنیے، بات کو ختم کریں. جنگ صفین میں حضرت علی جا رہے تھے، ایک گرجا گھر کے پاس آپ روکے. نڈھال تھا آپ کا لشکر پیاس سے، پانی نہیں تھا، پانی ڈھونڈا گیا کہیں ملا بھی نہیں. یہ ہوا کہ چلو دوسری جگہ چلا جائے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے. سواری پر بیٹھ کر آپ نے راؤنڈ لگایا. راؤنڈ لگانے کے بعد آپ نے فرمایا زمین کے اس حصہ کو کھودو. کہیے سبحان اللہ. زمین پیک تھی بالکل. راؤنڈ لگایا، اور راؤنڈ لگانے کے بعد دیکھ کر آپ نے فرمایا اس جگہ کو کھودو. سبحان اللہ. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کدھر ہے. سبحان اللہ. جو کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ علی کو کھولا گیا. مٹی کھودی گئی، ایک چٹان نکلی. لوگوں نے کوشش کی، وہ چٹان ہلنے کا نام نہیں لے رہی. حضرت علی نے کہا کوشش کرو. کوشش کی گئی مگر ہٹے نہ. حضرت علی کو جلال آیا، سواری سے اترے، باہیں سکوڑی، اور اس کے بعد چٹان میں تنے تنہا آپ نے صرف انگلی شریف لگائی ہے، چٹان خود بخود اٹھ گئی. سبحان اللہ. جب ہٹی تو نیچے بہترین صاف و چپاک پانی کی جھر نظر آئی. سبحان اللہ. گرجا کا پادری جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، یہ سب فوراً دوڑ کر کے آیا، پورا تماشا یہ دیکھ رہا تھا. وہ واپس آیا، آ کر کہتا ہے حضرت علی سے آپ فرشتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا نہیں. فرمایا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں. کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نبی کا امتی ہوں. سبحان اللہ. میں نبی کا صحابی ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑتا، کہتا مجھے مسلمان کر لو. حضرت علی نے مسلمان کیا. پوچھا کیوں؟ اتنے لوگ آئے گئے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، آج ہی مسلمان کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا گھر کے ارد گرد پانی کا چشمہ ہے، پانی کی جھر ہے، جسے یا تو صرف نبی
کھولے گا یا نبی کا کوئی صحابی کھولے گا؟ سبحان اللہ. ہم انتظار کر رہے تھے کہ جو اسے کھولے گا ہم اسی پر ایمان لائیں گے. ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی نہ کھول پایا، مگر آپ نے اسے کھولا اور آپ نے بتایا کہ آپ نبی کے صحابی ہیں. ہمیں یقین ہو گیا جو کتاب میں لکھا تھا وہ سچ ہے. سبحان اللہ. حضرت علی نے جب سنا تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سبحان اللہ. اور عرض کرتے ہیں خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے پچھلی کتابوں میں بھی یاد رکھا. سبحان اللہ. پھر آپ کا پھر قتل ہوا، آپ کی شہادت. بس یہ جو یہاں والے ہاتھ والے ہیں نا، انہی کے باپ لوگوں جو خارجی تھے اس زمانے کے، جو حضرت علی کے لشکر سے ہٹ گئے، حضرت علی کے لشکر میں تھے، ہٹ گئے کسی بات سے چڑھ کر، خارجی جماعت بنا لی، انہوں نے خارج ہو گئے آپ سے. انہوں نے 3 لوگوں نے پروگرام بنایا. یار 3 لوگوں نے بولے بہت زیادہ تماشا مچا کے رکھا، تینوں کو قتل کرنا چاہیے. 3 لوگوں نے نامزد. ایک نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں حضرت امیر معاویہ کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں عمرو ابن عاص کو قتل کروں گا. یہ تینوں الگ الگ ایریے میں تھے. حضرت علی کوفہ میں، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں، حضرت عمرو بن عاص ایک جگہ. یہ تینوں جگہ لوگ الگ الگ تھے. تینوں کی قتل کی تیاری مکے میں بن چکی اور تینوں اپنے ٹائم سے مقرر سے روانہ ہو گئے اور سب نے کہا ایک ہی ڈیٹ میں سب کو مارنا ہے. 17 رمضان یا 19 رمضان، 17 رمضان میں حملہ کریں گے سب. 15 14 15 نہیں، الگ الگ نہیں، ایک ہی ڈیٹ میں ہم بھی حملہ کریں گے علی پر اور تم معاویہ پر اور تم عمرو بن عاص پر. یہ تینوں لوگ نکلے اور ایک گیا حضرت علی کے پاس، ایک گیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، ایک گیا حضرت عمرو بن عاص کے پاس. اور تینوں نے اپنے وقت مقررہ پر، اپنے فکس وقت پر حملہ کیا. حضرت علی شیر خدا کی عادت تھی، آپ نماز کے لیے اٹھتے تو لوگوں کو پکارا دیتے ہوئے چلتے، اے لوگوں نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو. آپ چل رہے تھے، اچانک ابن ملجم جو خارجی تھا، جو آپ کے قتل کی سپاڑی لے کر کے آیا تھا، اچانک سامنے آیا اور تلوار نکال کر حضرت علی شیر خدا کے سر پر اتنا زبردست اس نے وار کیا ہے کہ یہ تلوار سر کو پھاڑتے ہوئے کنپٹی تک آ گئی. استغفر اللہ. بہرحال حضرت علی کے ارد گرد اور فوراً دوسرے لوگ آ گئے، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو جو ہے تو بہرحال بعد میں قتل کر دیا گیا. حضرت علی 2-3-4 دن کے بعد میں پھر آپ وصال فرما گئے رمضان شریف کے مہینے میں ہی. اور حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ ہوا، مگر آپ اتنے سپاٹے آپ نے حملے کو جانچ لیا، بچا لیا کہ آپ کے پیٹ میں تھوڑا سا ہلکا سا زخم آیا مگر آپ پر بھاری حملہ نہیں ہو پایا. حضرت عمرو بن عاص پر بھی حملہ ہوا مگر اس دن آپ مسجد گئے نہیں، بیمار تھے، گھر میں نماز پڑھی اور آپ کی جگہ پر جو نماز پڑھ رہا تھا اس پر حملہ ہوا اور وہ بھی شہید ہو گیا. اس طریقے حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوئی رمضان شریف کے مہینے میں، آپ کی شہادت ہوئی. پھر آپ کے قاتل کو بھی کاٹ کر کے، مطلب اس کو سزا دے کر، اس کی بوٹی بوٹی کر کر کے ٹکڑے میں رکھ کر اس کی باڈی کو آگ لگا دی گئی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ بنے. آپ کا مزار مبارک نجف اشرف شریف میں ہے، اور بھی کئی روایتیں ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم اور آپ سب کو، تمام صحابہ، اہل بیت، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج طاہرات، اعلیٰ اولاد، آپ کے اہل بیت سب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.